بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجیحه عن اہلہ قد علم او كان ظاہر الروایہ ولم يرجح خلاف ذاک فاعلم۔ یہاں سے اصل کتاب شروع ہوتی ہے کہ کتاب کا جو اصل مضمون ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اعلم، معلوم ہونا چاہیے، بأن الواجبہ، کی واجب ہے، اتباع ما، اس قول کا اتباع کرنا، اس قول کو ماننا، ترجیح ہو، جس کی ترجیح، عن اہلہ، اس کے اہل سے یعنی اہل ترجیح سے، قد علما، معلوم ہو چکی ہو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس قول کی اتباع کرنا، اس قول کو ماننا واجب اور ضروری ہے جس قول کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اس قول کو کی اتباع کرنا، اس قول کو ماننا واجب و ضروری ہے جس قول کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو چکی ہے۔ او کان ظاہر الروایہ، یا وہ قول ظاہر الروایہ ہو، ولم یرجح خلاف ذاکا، اور اہل ترجیح نے اس کے خلاف قول کو راجح بھی نہ کیا ہو، فعلم، تو اس نقطے کو یاد رکھیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا فرمایا؟ دو باتیں فرمائی ہیں کہ وہ قول جس کی ترجیح اہل ترجیح نے کر دی ہو تو اس قول کی اتباع کرنا واجب ہے، ایک بات۔ دوسری بات، وہ قول اگر ظاہر الروایہ ہو اور ظاہر الروایہ کے علاوہ دوسرے قول کی ترجیح نہ کی ہو تو ظاہر الروایہ کو کی اتباع کرنا بھی واجب ہے۔ واضح ہوا؟ دو طرح کے قولوں کی اتباع کرنا، دو طرح کے قولوں کو ماننا ضروری ہے۔ ایک وہ قول جس کی ترجیح اہل ترجیح نے کر دی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ دوسرے وہ قول اگر ظاہر الروایہ ہو اور ظاہر الروایہ کے علاوہ جو دوسرا قول ہو اس کو راجح نہ قرار دیا ہو، ظاہر الروایہ کو ماننا ضروری ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ خلافہ ذاکر سے مراد خلافہ ظاہر الروایہ، ظاہر الروایہ کے خلاف جو قول موجود ہے اس کو ماننا۔ مثلا کسی مسئلے میں تین قول ہیں، ایک قول ہے جس کی اہل ترجیح نے ترجیح کر دی ہے کہ یہ قول راجح ہے، اور دو قول ایسے ہیں کہ اس کو راجح قرار نہیں دیا ہے، تو آپ کس قول کی اتباع کریں گے؟ کس قول پر فتویٰ دیں گے؟ کس قول پر عمل کریں گے؟ جس کی ترجیح کر دی اس قول پر یا جس کی ترجیح نہیں کی اس پر؟ بولیے، ترجیح والے قول کو اختیار کریں گے۔ دوسری بات، اگر کسی مسئلے میں دو تین قول ہوں، ایک قول ظاہر الروایہ میں ہو اور دوسرا قول ظاہر الروایہ کے علاوہ دوسری کتاب میں ہو، تو پھر آپ کس قول کو اختیار کریں گے؟ اور دوسرے قول کی ترجیح بھی نہ کی ہو، تو اگر دوسرے قول کی ترجیح نہیں کی گئی ہے تو پھر ظاہر الروایہ والا قول مقدم ہوگا، ظاہر الروایہ والے قول کو لیا جائے گا۔ اب یہ ظاہر الروایہ کون سی چیز ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ کتنا سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ پھر دیکھ ترجمہ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اس قول کی اتباع کرنا واجب و ضروری ہے جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو چکی ہے، یا وہ قول ظاہر الروایہ ہو اور ظاہر الروایہ کے خلاف قول کی ترجیح نہ کی ہو، فعلم، تو اس کو یاد رکھیے۔
اب यहाँ देखिए उन्वान कायम किया है अदम जवाजिल अमली वल इफ्ताई बिल मरजूह, मरजूह कौल पर फतवा देना और अमल करना जायज नहीं है। अदम जवाजिल अमल, अमल करना जायज नहीं है, वल इफ्ता और फतवा देना जायज नहीं है, बिल मरजूह, मरजूह कौल पर। तो मरजूह कौल पर फतवा देना और अमल करना जायज नहीं है। अब आगे सुनिए, أي أن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه، فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح إلا في بعض المواقع كما سيأتي في النظم۔ समझ रहे हैं मतलब क्या है? अब ऊपर जो शेर आया था उस शेर का की तशरीह कर रहे हैं मुसन्निफ। ऊपर जो शेर आया था ये अलम बिअन्नल वाजिब इत्तिबाउ मा तरजीहु अन अहली क़द उलिमा, इसकी तरजीह कर रहे हैं, इसकी तशरीह कर रहे हैं। अय अन्नल वाजिब अला मन अराद अन यअमल लिनफ्सिही, यानी उस शख्स पर वाजिब है जो अपने तौर पर अमल करना चाहता है, औ युफ्तिया गैरहू, या दूसरे को फतवा देना चाहता है, अन यत्तबिअल क़ौल अल्लज़ी रज्जहहु उलमाउ मज़हबिही, कि वो उस कौल की इत्तिबा करे जिसकी तरजीह अहले मजहब ने कर दी है। अन यत्तबिआ, कि वो इत्तिबा करे उस कौल की, इख्तियार करे उस कौल को, रज्जहहु उलमाई मजहबिही, जिसको उसके मजहब के उलमा ने राजिह करार दिया हो। फला यजूज़ु लहुल अमलु अविल इफ्ताउ बिल मरजूह, चुनांचे अमल करना भी जायज नहीं है, फतवा देना भी जायज नहीं है, बिल मरजूह, मरजूह कौल पर। मरजूह कौल पर ना खुद अमल कर सकते हैं ना फतवा दे सकते हैं, इल्ला फी बादिल मवाक़े, सिवाय चंद मकामात के, कमा सयअती फिन नज़्म, जिसकी पूरी तफसील इसी किताब के जो नज़्म का हिस्सा है उसके आखिर में आएगी। नज़्म ही के अंदर इसकी तफसील आगे आ रही है, वहां पर इंशाअल्लाह इसकी तफसील आप हज़रात को बताई जाएगी कि कहाँ पर आप कौल ज़ईफ़ पर फतवा दे सकते हैं, कहाँ पर आप मरजूह कौल पर फतवा दे सकते हैं और कहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो अब तक के दर्स का खुलासा सिर्फ दो बातों में निकल कर आया। एक तो ये कि उलमाए मज़हब ने, अहले तरजीह ने, जिनको तरजीह करने का इख्तियार हासिल है, उन लोगों ने जिन अक़वाल को राजिह करार दिया है, अमल करने वाले के लिए और फतवा देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो उसी राजिह कौल को ले, मरजूह कौल को ना ले। और दूसरी बात ये आई कि अगर एक कौल ज़ाहिर रिवाया के अंदर मौजूद हो और दूसरा गैर ज़ाहिर रिवाया के अंदर मौजूद हो, और गैर ज़ाहिर रिवाया वाले कौल को राजिह करार ना दिया गया हो, तो ज़ाहिर रिवाया वाले कौल को इख्तियार किया जाएगा। ठीक है। हाँ, बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ ज़ईफ़ कौल पर भी फतवा दिया गया है, मरजूह कौल पर भी फतवा दिया गया है। इसकी तफसील इसी किताब के आखिर में आएगी, उसको इंशाअल्लाह वहाँ पढ़ेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? और लोग बताएं, मुद्दस्सिर के अलावा और लोग बताएं। उसामा ज़बीर, शेख वसीम कासमी को समझ में आया? और लोग बताएं, और लोग बताएं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसी पर थोड़ी बहस हो रही है कि मरजूह कौल पर फतवा दिया नहीं जाएगा, राजिह कौल पर फतवा दिया जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह का एक खास तरीक़ाकार ये है कि वो जब कोई भी बात कहते हैं तो अपने मन से नहीं कहते हैं, बल्कि उस पर दूसरे फुक़हा की इबारतें और उनके दलाइल भी पेश करते हैं कि इस कौल को मैंने तन्हा नहीं कहा है, बल्कि हमसे पहले भी इन इन लोगों ने ये बात कही है। अल्लामा शामी का तर्ज समझ में आया क्या?
علامہ شامی کا طرز سمجھ میں آیا کہ وہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو اس کے اوپر دوسرے فقہا کی دلیلیں بھی پیش کر دیتے ہیں کہ یہ بات تنہا میری بات نہیں ہے بلکہ فلاں فلاں لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو اب یہاں تک تو ان کی اپنی بات تھی کہ انہوں نے بات بتائی کہ مرجوح قول پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، مرجوح پر عمل نہیں کیا جائے گا، راجح پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اب اس پہ دیکھو کچھ یہ عبارتیں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی عبارت سنیے کیا پیش کرتے ہیں، وقد نقل الاجماع علی ذلک، فقہائے کرام نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے۔ کس بات پر بتائیے، فقہائے کرام نے کس بات پر اجماع نقل کیا ہے؟ اس بات پر اجماع نقل کیا ہے ہاں کہ مرجوح کو اختیار نہیں کیا جائے گا، راجح کو اختیار کیا جائے گا۔ اب پہلی عبارت پیش کر رہے ہیں، ففی الفتاوی الکبری للمحقق ابن حجر المکی قال فی زوائد الروضہ انه لا يجوز للمفتی والعامل ان يفتي او يعمل بما شاء من القولين او الوجهين من غیر نظر وهذا لا خلاف فیہ۔ پہلی عبارت دیکھیے پیش کر رہے ہیں اپنی بات کی تائید میں محقق ابن حجر مکی کے حوالے سے کہ محقق ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی کبریٰ کے اندر یہ بات نقل کی ہے، اور انہوں نے بھی اپنی بات نہیں نقل کی، انہوں نے زوائد الروضہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کیا ہے، زوائد الروضہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ زوائد الروضہ کے اندر کیا لکھا ہے، قال فی زوائد الروضہ، زوائد الروضہ میں لکھا ہے، انہ لا یجوز للمفتی والعامل، کہ مفتی کے لیے اور خود عمل کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، ان یفتیا او یعمل، کہ وہ فتویٰ دے یا عمل کرے، بما شاء من القولین، دو قولوں میں سے جس پر چاہے، او الوجہین، یا دو وجہوں میں سے جس پر چاہے عمل کر لے، من غیر نظر، من غیر نظر یعنی بغیر ترجیح کو دیکھے ہوئے، من غیر نظر ای فی الترجیح، ترجیح کو دیکھے بغیر، وہذا لا خلاف فیہ، اور اس سلسلے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو پوری بات آئی کہ نہیں بتائیے، علامہ شامی نے جو پر بات بتائی تھی کہ راجح قول پر فتویٰ دینا اور عمل کرنا ضروری ہے بغیر راجح مرجوح کو دیکھے ہوئے، جس پر چاہو عمل کر لو، جس پر چاہو عمل کر لو، اس کی اجازت نہیں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بتائیے وہذا لا خلاف فیہ سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے، وہذا لا خلاف فیہ سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے، اوپر جو علامہ شامی نے بات بتائی تھی کہ وقد نقل الاجماع، اس پر مصنف اجماع نقل کیا ہے، تو اس سے اجماع والی بات معلوم ہوتی کہ نہیں بات معلوم ہوتی ہے؟ بولیے صاحب، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے۔ تو علامہ شامی نے اپنی بات کی تائید میں پہلی جو عبارت پیش کی ہے اور محقق ابن حجر کے حوالے سے پیش کی ہے، انہوں نے زوائد الروضہ کے حوالے سے پیش کی ہے، اور اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ راجح مرجوح کو دیکھے بغیر نہ عمل کر سکتے ہیں اور نہ فتویٰ دے سکتے ہیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے اور فتویٰ دینے کے لیے ضروری ہوگا کہ آدمی راجح مرجوح کو ضرور دیکھے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی ہاں، بہت صحیح۔ اچھا اس کو ذہن میں رکھیے، دیکھیے قالا سے لے کر فیہ تک کے نظر آ رہا ہے، قالا سے لے کر فیہ تک کے یہ کس کتاب کی عبارت ہے؟ قالا سے لے کر فیہ تک کے کس کتاب کی عبارت ہے بولیے؟ قالا سے لے کر فیہ تک کے نہیں، روضہ کی عبارت نہیں ہے، روضہ کی عبارت نہیں، قالا سے لے کر فیہ تک کے زوائد کی عبارت بھی نہیں ہے، علامہ شامی کی بھی نہیں ہے، علامہ شامی کی بھی نہیں ہے، ہاں فتاوی کبریٰ کی عبارت ہے، جی ہاں،
फतावा कुबरा की इबारत है। इसका फायदा क्या होगा? ज़वाइदुर रौज़ा का हवाला किसने दिया है? ज़वाइदुर रौज़ा का हवाला किसने दिया है? अल्लामा शामी ने नहीं दिया है, इब्ने हजर मक्की ने दिया है। समझ रहे हैं? यानी इब्ने हजर मक्की ने ज़वाइदुर रौज़ा की इबारत खुद नकल की है। हाँ, ज़वाइदुर रौज़ा के हवाले से जो बात लिखी इब्ने हजर मक्की ने लिखी है, शामी ने इब्ने हजर मक्की से लिया है। तो ये कह सकते हैं कि अल्लामा शामी ने ये बात इब्ने हजर मक्की से ली है और इब्ने हजर मक्की ने ज़वाइदुर रौज़ा से ली है। तो ये पूरी इबारत जो उन्होंने नकल की काला फी ज़वाइदुर रौज़ा से लेकर आखिर तक के, ये असलन फतावा कुबरा के अंदर मौजूद है। हाँ, फतावा कुबरा वाले ने ज़वाइदुर रौज़ा के हवाले से भी ले लिया है, अलग बात है। ठीक है। अब ये ज़वाइदुर रौज़ा कौन सी किताब है साहब? इससे मुराद इमाम नववी की रौज़तुत तालिबीन है। समझे? इमाम नववी ने रौज़तुत तालिबीन में जो इजाफे किए हैं वो मुराद है। ज़वाइदुर रौज़ा कौन सी किताब मुराद है? इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब रौज़तुत तालिबीन है, उस पर इब्ने अल्लामा नववी ने बाज़ इजाफे किए हैं, बाज़ हाशिए चढ़ाए हैं, वो किताब मुराद है। तो इसको ये लिखिए कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने रौज़तुत तालिबीन में जो इजाफे किए हैं ज़वाइदुर रौज़ा से, वो मुराद है। ठीक है, ज़वाइदुर रौज़ा से वो मुराद है। तो गोया कि आप ये कह लीजिए कि अल्लामा शामी ने मुहक्किक इब्ने हजर से ली है और मुहक्किक इब्ने हजर ने इमाम नववी की ज़वाइदुर रौज़ा से ली है, और उन्होंने ये बात लिखी है कि मुफ्ती के लिए कोई इख्तियार नहीं होगा कि वो दो कौलों में से या दो वजहों में से जिसको चाहे इख्तियार कर ले। मिन गैरी नजरिन का मतलब क्या है? मिन गैरी नजरिन फिर तरजीह, तरजीह को देखे हुए, तरजीह के देखे बगैर। अच्छा, अल वजहैन, अल वजहैन का मतलब क्या होता है इसको जरा समझ लीजिए। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कौलैन और एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वजहैन। एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कौलैन, एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वजहैन। कौलैन से क्या मुराद है, वजहैन से क्या मुराद है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, फुक़हाए हनफिया के यहाँ मशाइख की तहकीक को कौल से ताबीर किया जाता है। लिखिए अपनी कॉपी में, ये सब नुक्ते की बातें हैं। फुक़हाए हनफिया के यहाँ मशाइख की तहकीकात को कौल से ताबीर किया जाता है, और फुक़हाए शवाफ़े के यहाँ मशाइख की तहकीकात को वजह से ताबीर किया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जिसको फुक़हाए हनफिया के यहाँ कौल कहते हैं, फुक़हाए शवाफ़े के यहाँ उसी को वजह कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? फुक़हाए हनफिया के यहाँ जिसको कौल कहते हैं, उसी को फुक़हाए शवाफ़े के यहाँ वजह कहते हैं। तो मशाइख से जो बात मनकूल होती है, मशाइख की जो तहकीक होती है, उसको अहनाफ कौल से ताबीर करते हैं और शवाफे उसी को वजह से ताबीर करते हैं, और अइम्मा से जो बात मनकूल होती है उसको रिवायत से ताबीर करते हैं। बात समझ में आई? अइम्मा से कोई बात मनकूल हो तो उसको रिवायत से ताबीर करते हैं, मशाइख से कोई बात मनकूल हो तो उसके लिए कौल की ताबीर इख्तियार करते हैं। बस इसी तरीके से फुक़हाए शवाफे के यहाँ अइम्मा के लिए रिवायत इस्तेमाल करते हैं, और मशाइख के लिए क्या है? मशाइख के लिए और वजह की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। तो मिनल कौलैन अविल वजहैन समझ में आया कि नहीं आया? चाहे फुक़हाए हनफिया के एतबार से दो कौलों में से एक कौल को लेना चाहे, या शवाफे के एतबार से दो वजहों में से किसी एक वजह को लेना चाहे, बगैर तरजीह को देखे हुए नहीं ले सकता है, बल्कि तरजीह को देखना जरूरी होगा कि किस कौल की तरजीह की गई है। जो कौल राजिह होगा उसी को इख्तियार किया जाएगा, मरजूह को इख्तियार करने की इजाजत नहीं होगी। अब सारी बात बिल्कुल होगी साफ। ज़वाइदुर रौज़ा का मफ़हूम क्या वो समझ में आया, कौलैन का मतलब क्या होता है वो समझ में आया, वजहैन का मफ़हूम क्या होता है वो समझ में आया, गैरी नज़र का मतलब क्या है, गैरी नज़रिन फिर तरजीह, ये समझ में आया। एक किताब ऐसे पढ़ लीजिए कि बिल्कुल आप उसके हाफिज हो जाएं। किसी भी जगह कोई आपसे पूछ रहे मौलाना साहब यहाँ पर इसका मतलब क्या है,
تو آپ جھجکے نہیں، بالکل بتا دیں کہ اس کا مطلب یہ ہم کو بتایا گیا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا اس کا حوالہ لکھ لیجئے، وجہین والی جو بات لکھی ہے، معارف السنن جلد 1 صفحہ 33 پر لکھا ہے، معارف السنن جلد 1 صفحہ 33، معارف السنن جلد 1 صفحہ 33 پر علامہ بن نوری نے بات لکھی ہے۔ اب دیکھیے یہاں تک تو بات ہو گئی، ہاں قول اور وجہ دونوں ایک ہی ہے، بس مسلک کا خالی فرق ہے، مسلک کا خالی فرق ہے اور باقی ایک ہی چیز ہے۔ تو پہلی عبارت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول کی تائید میں کس کی پیش کی ہے؟ پہلی عبارت علامہ شامی نے اپنے قول کی تائید میں کس کی پیش کی ہے؟ ابن حجر مکی کی پیش کی ہے، ابن حجر مکی کی پیش کی ہے، اور ابن حجر نے بھی وہ بات امام نووی سے لی ہے، ابن حجر نے بھی وہ بات امام نووی سے لی ہے۔ اچھا اب دیکھیے وَسَبَقَهُ إِلَى حِكَایَةِ الْإِجْمَاعِ فِيهِمَا ابن الصلاح، سمجھ رہے ہیں؟ وَسَبَقَهُ إِلَى حِكَایَةِ الْإِجْمَاعِ فِيهِمَا ابن الصلاح وَالْبَاجِي مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمُفْتِي۔ یہاں پہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ وَسَبَقَهُ، اور ان سے پہلے بیان کیا ہے، وَسَبَقَهُ ان سے پہلے سبقت کی ہے، اِلَى حِكَایَةِ الْإِجْمَاعِ اجماع کے بیان کرنے کی طرف، فِيهِمَا ان دونوں کے سلسلے میں ابن صلاح نے، ان دونوں کے سلسلے میں ان سے پہلے ابن صلاح نے اجماع کی بات بیان کی ہے۔ کس سے پہلے؟ کن دونوں کے بارے میں بتائیے، کس سے پہلے کن دونوں کے بارے میں؟ سبقہو میں ہو کی ضمیر کہاں راجع ہے؟ محقق ابن حجر کی جانب راجع کریں یا امام نووی کی جانب؟ سمجھ رہے ہیں؟ محقق ابن حجر کی جانب راجع کریں یا امام نووی کی جانب؟ کیونکہ امام نووی سے خود انہوں نے لیا ہے تو امام نووی کو بھی کہتے ہیں، نہیں راجع مرجوع جانب نہیں۔ وَسَبَقَهُ امام نووی سے پہلے اجماع کو بیان کیا ہے ان دونوں کے بارے میں ابن صلاح نے۔ اچھا اب فیہما کی بتائیے کس کی جانب راجع ہے؟ فیہما کی جو تثنیہ کی ضمیر ہے یہ کہاں راجع ہے؟ قولین اور وجہین کی جانب نہیں راجع ہے، قولین اور وجہین کی جانب راجع نہیں ہے۔ عامل اور مفتی، بالکل صحیح، نہیں ابن حجر امام نووی نہیں، عامل اور مفتی دونوں کے بارے میں، عامل اور مفتی دونوں کی جانب راجع ہے۔ وَسَبَقَهُ اور امام نووی سے پہلے اجماع والی بات لکھی ہے، فیہما ان دونوں کے بارے میں، یعنی مفتی کے بارے میں بھی اور عامل کے بارے میں ابن صلاح نے۔ کیا مطلب نکلا؟ کہ ابن صلاح نے یہ بات لکھی ہے کہ مفتی کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے اور عامل کے لیے خود عمل کرنا جائز نہیں ہے بغیر راجع کو دیکھے ہوئے، اس پر اجماع ہے، یعنی اجماع والی بات دونوں کے بارے میں انہوں نے نقل کی ہے۔ تو سب معلوم یہ ہوا کہ امام نووی اور محقق ابن حجر سے پہلے ابن صلاح بھی یہ بات لکھ چکے ہیں، ابن صلاح نے دونوں کے بارے میں لکھا کہ مفتی بھی عمل نہیں کر سکتا، اس پر بھی اجماع ہے، مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا، اس پر بھی اجماع ہے، اور عمل کرنے والا خود عمل بھی نہیں کر سکتا، اس پر بھی اجماع ہے، دونوں کے بارے میں اجماع کو نقل کیا ہے۔ والباجی من المالکیہ فی المفتی، اور مالکیہ میں سے علامہ باجی نے صرف مفتی کے بارے میں بات لکھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی علامہ باجی نے صرف مفتی کے بارے میں لکھا ہے کہ مفتی بغیر ترجیح کو دیکھے ہوئے فتویٰ نہیں دے سکتا، اس پر اجماع اور اتفاق ہے، لیکن ابن صلاح نے دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ خود عمل کرنے والا اور نہ ہی فتویٰ دینے والا، دونوں بغیر ترجیح کو دیکھے فتویٰ نہیں دے سکتے، عمل نہیں کر سکتے ہیں، ان دونوں کے بارے میں اجماع ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابن صلاح نے عامل اور مفتی دونوں کے بارے میں اجماع کو نقل کیا ہے، اور علامہ باجی نے صرف مفتی کے بارے میں لکھا ہے، عامل کے بارے میں نہیں لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
वसबक़हु इला हिकायतिल इजमाई फीहिमा इब्न सलाह, और इमाम नववी से पहले आमिल और मुफ्ती दोनों के बारे में इजमा को बयान किया इब्न सलाह ने, कि दोनों पर के बारे में इस बात पर इजमा है कि वो फतवा और अमल नहीं कर सकते हैं राजिह के बगैर। हालांकि इब्न मालिकिया में से अल्लामा बाजी ने सिर्फ मुफ्ती के बारे में लिखा कि मुफ्ती के बारे में इजमा है कि वो फतवा नहीं दे सकता है, आमिल अमल कर सकता है। आमिल के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं लिखी है। यहां तक बात वाज़ेह हो गई। किसी को कोई बात समझ में ना तो बताइए। इब्न सलाह का नाम बहुत मशहूर है, इब्न सलाह का नाम बहुत मशहूर है। इब्न सलाह से मुराद क्या है? अबू अम्र उस्मान बिन अब्दुर्रहमान इब्न सलाह। देखिए बहुत आसान है। सवाल ये पैदा होता है कि देखो मुसन्निफ ने यहाँ पर जो बात लिखी है कि मरजूह पर अमल नहीं कर सकते, फतवा नहीं दे सकते हैं, तो ये बात सबसे पहले किसने लिखी है? सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले ये बात किसने लिखी है कि इस बात पर इजमा है कि मुफ्ती फतवा नहीं दे सकता है और आमिल अमल नहीं कर सकता है राजे को देखे बगैर। सबसे पहले किसने ये बात लिखी है? एक सवाल पैदा होता था। उसका जवाब ये दिया है कि बज़ाहिर आपको देखने में लगता है कि सबसे पहले मुहक्किक इब्न हजर ने बात लिखी है या इमाम नववी ने लिखी है। हालांकि ऐसा नहीं है। इब्न सलाह ने सबसे पहले ये बात लिखी है कि ना मुफ्ती फतवा दे सकता है और ना ही आमिल अमल कर सकता है। इन दोनों के बारे में इजमा है कि ये मरजू पर फतवा और अमल नहीं कर सकते हैं। और बाजी ने सबसे पहले मुफ्ती के बारे में लिखा है कि मुफ्ती फतवा नहीं दे सकता है। तो इन्होंने पहले तारीख काली बताई है कि सबसे पहले ये बात किसने लिखी है। भाई इतनी सारी बात है, वरना कोई खास बात नहीं है। बात समझ में आ गई ना? अब बात समझ में आई बिल्कुल? हाँ, अगर अब भी किसी को समझ में ना आए तो कोई मसला नहीं है। एक बात को आप 25 मरतबा समझो लेकिन समझो। एक बात को 25 मरतबा को समझो लेकिन समझो। आप क्या पूछ रहे हैं? तो क्या मालिकिया के नजदीक आमिल मुस्तस्ना है, तो क्या उस पर कोई गुनाह नहीं होगा? भाई इतनी जल्दी गुनाह मत ला दिए। अभी बात समझ पूरी मुकम्मल कहाँ हुई है साहब? समझ रहे हैं? हाँ, इब्ने सलाह का नाम है उस्मान बिन अब्दुर्रहमान। उस्मान बिन अब्दुर्रहमान अल-मारूफ इब्न सलाह, मुतवफ़ा 643। और बाजी कौन है? इनका नाम सुलेमान बिन खलफ अबुल वलीद अल बाजी। सुलेमान बिन खलफ अबुल वलीद अल बाजी। सुलेमान बिन अब्दुल सुलेमान बिन खलफ अबुल वलीद अल बाजी। चलिए अब देखिए क्या है। अच्छा, इनके इनके तारीख वफात क्या 476 है। तो जब बाजी की 476 है और इब्ने सलाह की 643 है, तो पहले का आदमी कौन हुआ बोलिए? पहले के बाजी हुए हैं या इब्ने सलाह हुए हैं? इब्ने सलाह की तारीख वफात 643 है और सुलेमान की सुलेमान अबुल वलीद अल बाजी की 476 है। तो इमाम बाजी ने तो खुलासा क्या निकल कर आया कि सबसे पहले इजमा की बात किसने लिखी है? सबसे पहले इजमा की बात किसने लिखी है? सबसे पहले इजमा की बात बाजी ने लिखी है। लेकिन बाजी ने काम यह किया कि सिर्फ मुफ्ती के बारे में लिखा, आमिल के बारे में नहीं लिखा। समझ रहे हैं? तो अगर कोई आदमी पूछे कि आपने किताब में ये पढ़ा है कि मुफ्ती और आमिल ये मरजूह कौल पर फतवा नहीं दे सकते, अमल नहीं कर सकते हैं, ये बात सबसे पहले किसने लिखी है? तो उसका आप क्या जवाब देंगे कि सबसे पहले अबुल वलीद अल बाजी ने बात लिखी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुफ्ती के बारे में लिखा है। और दूसरे नंबर पर इमाम नववी और मुहक्किक इब्न हजर ने लिखा है और उन्होंने दोनों के बारे में लिखा है। इब्न सलाह ने लिखा है। दूसरे नंबर पर इब्न सलाह ने लिखा है और इब्न सलाह ने मुफ्ती और आमिल दोनों के बारे में लिखा है। और तीसरे नंबर पर ज़वाइदुर रोज़ा वाले ने लिखा है। और चौथे नंबर पर मुहक्किक इब्न हजर ने लिखा है। ठीक है? ऊपर कहा गया कि किसी के नजदीक कोई इख्तिलाफ नहीं, और यहाँ पर इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ राजे मरजू के बारे में, यहाँ राजे मरजू के बारे में इख्तिलाफ नहीं है। यहाँ पर इख्तिलाफ है ही नहीं किसी के बारे में। यहाँ सिर्फ एक सबसे पहले बात लिखी किसने इजमा की है, बस ये है। तो बाजी ने सिर्फ मुफ्ती के बारे में लिखा है, उन्होंने आमिल को नहीं लिखा। हो सकता है कि उनके आमिल लेकिन लिखना भूल गए हों।
وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر اختلاف کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر صرف اس سوال کا جواب دیا گیا کہ اجماع والی بات سب سے پہلے کس نے لکھی ہے، تو اس کا جواب یہ ہوا کہ مفتی کے بارے میں باجی نے لکھی ہے، ابن صلاح کے بارے میں دونوں کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کے بعد کے لوگوں نے سب پر نقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بس ایک دم بالکل سمجھ میں آیا، بات واضح ہو گئی؟ ہاں کوئی بات نہیں۔ الانسان مرکب الخطأ والنسیان، انسان کیا ہے؟ خطا اور نسیان کی سواری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خطا اور نسیان انسان کے اوپر ہمیشہ سوار رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مرکب من الخطأ والنسیان، مرکب تو ہے ہی ہے لیکن مرکب بنا ہوا اس دور میں، مرکب الخطأ والنسیان۔ اب چلیے دیکھتے ہیں، تو اجماع والی بات معلوم ہو گئی۔ کہتے ہیں وَكَلَامُ الْقَرَافِي دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الْحُكْمُ وَالْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ الرَّاجِحِ لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِلْهَوَىٰ وَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا۔ اب امام قرافی کی بات ذرا سنیے۔ اب تک کے تو آپ نے محقق ابن حجر کی بات سنی، امام نووی کی بات سنی، اور ابن صلاح کی بات سنی، اور ابو الولید الباجی کی بات آپ سے سنی۔ اب امام قرافی کی سنیے۔ امام قرافی کون ہے؟ شاید اس سے پہلے میں تعارف کرایا کہ نہیں کرایا؟ یہ ابو العباس شہاب الدین القرافی ہیں۔ ابو العباس شہاب الدین القرافی ہیں، فقہائے مالکیہ میں سے ہیں، اور نہایت جلیل القدر فقیہ ہیں، نہایت جلیل القدر۔ اصول اور قواعد اور ضوابط پر ان کی ایسی نگاہ تھی جیسی نگاہ دنیا میں بہت کم لوگوں کی رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت غضب کے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حیثیت سے جو انہوں نے کام کیا ہے الفروق میں، وہ چاروں دبستان فقہ میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابو العباس شہاب الدین القرافی، جس موضوع پہ انہوں نے کام کیا، چاروں دبستان فقہ میں کسی نے اس ٹکر کا کوئی کام کر کے نہیں دکھایا۔ اس حیثیت سے ان کی شخصیت سب سے زیادہ ممتاز ہے مسالک اربع میں، کہ انہوں نے الفروق نامی جو کتاب لکھی ہے، اور جو اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان کے درمیان آپس میں کیا کیا فرق پائے جاتے ہیں، اس موضوع پر ان کی سب سے پہلی اور شاندار کتاب ہے۔ امام قرافی کا بہت اونچا مقام ہے۔ امام قرافی کیا فرماتے ہیں، ان کی بات بھی نقل کرے، وَكَلَامُ الْقَرَافِي دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا الْحُكْمُ وَالْإِفْتَاءُ بِغَيْرِ الرَّاجِحِ۔ امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے، وَكَلَامُ الْقَرَافِي دَالٌ، امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے، أَنَّ الْمُجْتَهِدَ وَالْمُقَلِّدَ، کہ مجتہد کے اوپر، مجتہد اور مقلد، لا یحل لہما، ان دونوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، الحکم، فیصلہ کرنا، والافتاء، اور فتویٰ دینا، بغیر الراجح، راجح کے علاوہ قول پر، راجح کے علاوہ قول پر، یعنی مرجوح قول پر فتویٰ دینا اور قاضی کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مجتہد ہو چاہے مقلد ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اوپر تو آپ تو صرف مفتی اور عامل کے بارے میں سن رہے تھے، مفتی اور عامل کے بارے میں سن رہے تھے۔ سن وفات ڈھونڈ لیجئے گا، سب کی نہیں بتائی جاتی نا۔ 684 ہے سن وفات علامہ قرافی کی، 684 ہے، لیکن وہ خالی نام یاد رکھیے، باقی خود محنت کیجئے تھوڑا سا۔ میں کیا بتا رہا ہوں، امام اوپر جو آپ نے پڑھی، یہ پڑھا تھا کہ مفتی اور عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ راجح قول پر فتویٰ دے، راجح قول پر عمل کریں، اور مرجو پر نہ فتویٰ دے سکتے نہ مرجو پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوال باقی رہ جاتا تھا کہ یہ جو مفتی اور عامل ہوگا، اگر یہ مجتہد ہو تو کیا حکم ہوگا، مقلد ہو تو کیا حکم ہوگا؟ کیا مجتہد کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ راجح مرجو کی بات تلاش کرے؟ مجتہد کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ راجح مرجو کو دیکھے پھر فتویٰ دے، یا پھر فیصلہ کرے، یا پھر عمل کرے، یا مجتہد کو اختیار ہوگا؟ صرف مقلد کے لیے بات ہے؟ کہتے نہیں، امام قرافی کی بات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مجتہد اور مقلد دونوں اس معاملے میں برابر ہیں، کہ ان دونوں کے لیے ضروری ہوگا کہ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں
یا فتویٰ دینا چاہتے ہیں، یا اگر وہ کسی دارالقضاء کا قاضی ہے فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی راجح قول ہی پر فتویٰ دے گا، راجح قول ہی پر فیصلہ کرے گا، مرجوح پر نہ فتویٰ دے سکتا ہے، نہ عمل کر سکتا ہے، نہ حکم دے، نہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ بِالْهَوَىٰ، اس لیے کہ مرجوح قول پر فتویٰ دینا، مرجوح قول کو اختیار کرنا، یہ خواہش نفس کی پیروی ہوگی۔ کیوں خواہش نفس کی پیروی ہوگی؟ اس لیے کہ جب آپ کے سامنے راجح موجود ہے تو راجح آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات اپنی منمانی کرنے کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے، یا فریق ثانی سے پیسہ ایٹھنے کے لیے، یا غلط فتویٰ دینے کے لیے، پیسہ لے کر فتویٰ دینے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں، تبھی تو آپ راجح کو چھوڑ رہے ہیں، مرجوح کو اختیار کر رہے ہیں۔ لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ بِالْهَوَىٰ، اس لیے کہ وہ اتباع ہوا ہے، وَهُوَ حَرَامٌ اجماعاً، اور نفس کی پیروی کرنا بالاجماع حرام ہے، بالاجماع حرام ہے۔ تو امام قرافی کی بات سے بات معلوم ہوئی کہ مجتہد اور مقلد، چاہے مفتی ہو، چاہے عامل ہو، چاہے قاضی ہو، عمل کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ راجح پر کریں، مرجوح پر نہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور لوگ بتائیں۔ صاحب جو ہے کہ اپنے علمی اجتہاد سے کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بات آگے آئے گی، پریشان نہ ہو، بہت ساری باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں، آپ کے وہم و گما تصور کے اندر بنے ہوئے اتنی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے صاحب، اچھی بات، یہاں تو سب کو سمجھ میں۔ اور لوگ بتائیں، بہت خاموش ہوئے، کیا بات ہے، لوگ بہت کم بتا رہے ہیں۔ اور لوگ بتائیں، سارے لوگ اپنا ساتھ اور تعاون پیش کریں کہ ہاں آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آن لائن پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ غافل ہو کے پڑھ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیا بتا رہے ہیں، کیا نہیں سمجھا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ غور سے سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بالکل سمجھ میں آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہاں تک بات ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ مجتہد اور مفتی میں فرق ہے، ہاں فرق ہے، آگے آئے گا، آگے آئے گا، سب آگے آ رہا ہے۔ ابھی تو آپ پہلا صفحہ پڑھ رہے ہیں کتاب کا، ابھی کتاب کا پہلا صفحہ پڑھ رہے ہیں صاحب، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ اب آگے دیکھیے، اب ایک سوال یہاں پر آپ کے سامنے پیدا ہو سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، باتوں کو سمجھ میں آ گئی کہ مفتی کو فتویٰ دینے کے لیے، عامل کو عمل کرنے کے لیے، مقلد کو فتویٰ دینے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے، اور مجتہد کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے کہ مرجوح پر فتویٰ نہ دیں، عمل نہ کریں، راجح پر کریں، سمجھ میں آ گیا ہم کو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مجتہد تو بہت بڑا مولانا ہوتا ہے، مجتہد تو بہت بڑا مولانا ہوتا ہے، اس کے لیے سب بات کیوں کہی جا رہی بھائی؟ مجتہد تو بہت بڑا مولانا ہوتا ہے، اس کے لیے بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو اس کا کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہم نے بات، علامہ قرافی نے جو بات لکھی ہے کہ مجتہد کے لیے بھی ضروری ہے، تو یہ ہر مجتہد کے لیے نہیں ہے، یہ بات امام ابو حنیفہ کے لیے نہیں۔ امام ابو حنیفہ تو جس قول کو اختیار کر لے وہی ان کے لیے راجح ہے، امام ابو حنیفہ جس قول کو اختیار کر لے وہی ان کے لیے راجح ہے، وہ تو کیا مجتہد مطلق ہیں۔ امام ابو یوسف جس قول کو اختیار کر لے وہی ان کے لیے راجح ہے، لیکن وہی مجتہد ہیں۔ تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مجتہد کے لیے یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے۔ کہتے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وَأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ مَا لَمْ تَتَعَارَضِ الْأَدِلَّةُ عِنْدَهُ وَيَعْجِزْ عَنِ التَّرْجِيحِ وَأَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْمُجْتَهِدِ مَا لَمْ تَتَعَارَضِ الْأَدِلَّةُ عِنْدَهُ وَيَعْجِزْ عَنِ التَّرْجِيحِ۔ اتنی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کہتے یہ آپ کے اشکال کا جواب ہے۔ وَأَنَّ مَحَلَّهُ، اور اس کا محل، کس کا محل؟ کہ اوپر جو بات کہی گئی ہے کہ وہ بھی راجح پر ہی فتویٰ دے گا، مرجوح پر نہیں فتویٰ دے گا، راجح پر عمل کرے گا، مرجوح پر عمل نہیں کرے گا، راجح پر فیصلہ دے گا، مرجوح پر فیصلہ نہیں کرے گا قاضی، اس کا محل مجتہد کے اندر اس صورت میں ہے، ماں
उस सूरत में है, इसका महल, यानी ऊपर वाली जो बात कही महल्ला से मुराद अय महल्ला हाजल कलाम, महल्ला कलामिल कराफी। हाँ, तो मुज्तहिद के बारे में ऊपर वाली बात का महल उस सूरत में है मालम ततआरजिल अदिल्लतु इंदहु, जब उसके पास दलाइल मुतआरिज ना हो, उसके पास दलाइल मुतआरिज ना हो, यानी उसको दलाइल की रोशनी में साफ नजर आ रहा है कि फला कौल राजे है, फला कौल मरजू है, दलाइल उसके सामने मुतारिज नहीं है। वह आजिज अनित तरजीह, और तरजीह से आजिज भी नहीं है। दलाइल उसके सामने मुतारिज नहीं है, और अगर मुतारिज तो तरजीह से राजे आजिज भी नहीं है। दलाइल से साफ लग रहा है कि एक राजे एक मरजू है, तो फिर उसके लिए जरूरी होगा कि वह राजे पर अमल करे, मरजू पर अमल न करे। लेकिन अगर दलाइल मुतारिज हो और दोनों दलाइल की रोशनी में मालूम होता है कि ये भी राजे हो सकता है, ये भी राजे हो सकता है, ये भी मरजू हो सकता है, ये भी मरजू हो सकता है, अगर ये कैफियत पैदा होगी कि दोनों तरफ दलाल मुतारिज हो, तो फिर मुज्तहिद को इख्तियार होगा, चाहे तो इस पर अमल कर ले, चाहे तो इस पर अमल कर ले, चाहे तो इस पर फतवा दे दे, चाहे तो इस पर फतवा दे दे। क्यों? इसलिए कि दो दलाइल मुतारिज हैं, ये भी उसको सही नजर आ रहा है, वो भी उसको सही नजर आ रहा है, बास एतबार से ये भी मरजू नजर आ रहा है, बास एतबार से वो भी मरजू नजर आ रहा है, बास एतबार से ये भी राजे नजर आ रहा है, बास एतबार से वो भी राजे नजर आ रहा है। जब दलाइल दोनों तरफ आदमी के सामने मौजूद हों और आदमी उन दलाइल में तरजीह से आजिज हो चुका हो, दोनों उसको सही नजर आते हैं, तब ऐसी सूरत में वो तरजीह से काम नहीं लेगा, दोनों में से किसी पर अमल कर सकता है। लेकिन अगर दलाइल मुतारिज ना हो और तरजीह से आजिज भी ना हो, साफ उसको लगता है कि दलाइल इसके मजबूत हैं और ये कौल राजे होना चाहिए, इसके दलाइल कमजोर हैं, ये मरजू होना चाहिए, तो फिर इस सूरत में वो क्या करेगा? इस सूरत में फिर मुज्तहिद इज्तिहाद से काम नहीं लेगा, बल्कि राजिह पर अमल करेगा। ये बात समझ में आई? तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बहुत अहम बात इन्होंने बताई कि देखिए मुज्तहिद के बाकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो सूरत ये हो सकती है कि मुज्तहिद जब गौर कर रहा है तो उसको दलाइल बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं कि जो कौल राजे है इसके दलाइल बिल्कुल मजबूत हैं, बिल्कुल आला क्वालिटी के सही दलाइल हैं। और दूसरा जो मरजू है और इसके दलाइल बहुत कमजोर हैं और ये सही दलाइल नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेगा? उसके लिए राजे पर अमल करना जरूरी होगा। क्यों? दलाइल बिल्कुल मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर दलाइल क्या हो? मुतारिज हो, दोनों तरह के दलाइल नजर आ रहे हैं, इस कौल के जिसको मरजू कहा गया है, मर्जों के दलाल भी उसको अच्छे नजर आ रहे हैं, जिसको राजे कहा गया उसको दलाल भी साफ नजर आ रहे हैं, और उसका मैदान इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है। तो जब उसको दोनों दलाइल दुरुस्त नजर आ रहे हों, या दोनों के दलाइल कमजोर नजर आ रहे हों, या दोनों के दलाइल बराबर बराबर नजर आ रहे हों, तो फिर मुज्तहिद को इख्तियार होगा दोनों में से किसी पर भी अमल कर सकता है, किसी पर भी फतवा दे सकता है। लेकिन अगर दलाइल मुतारिज ना हो और तरजीह से आजिज भी ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? राजिह कौल पर अमल करेगा, फिर उसके लिए ला यहिल्लु वाली बात बिल्कुल सादिक आएगी। ठीक है? अच्छा, अब अगर मामला ये है कि अगर मुज्तहिद के सामने दलाइल मुतारिज हो, हाँ, मुज्तहिद क्या है? तरजीह ना दे सकता हो, मुज्तहिद क्या है? तरजीह दे नहीं दे सकता हो, आजिज हो, तो उसका मुकल्लिद क्या करेगा? कहते हैं वअन्न लिमुकल्लिदिही हीन इज़िन अल हुक्म बिअहदिल क़ौलैन इजमाअन। अगर ये सूरत पैदा हो कि दलाइल बिल्कुल मुतारिज ना हो, दलाइल मुतारिज ना हो, तो फिर उस सूरत में तो वो राजे पर फतवा देगा। लेकिन अगर दलाइल मुतारिज हो और तरजीह न दे पा रहा हो, तो जिस तरीके से मुज्तहिद को इख्तियार होता है कि ऐसी सूरत में जब दलाइल मुतारिज हो और तरजीह से आजिज हो, तो दोनों में से किसी एक पर भी अमल कर सकता है, तो उस मुज्तहिद क्या मुकल्लिद क्या करेगा? कहते हैं कि वो मुकल्लिद भी अपने अपने इमाम की इक्तिदा में दोनों कौलों में से जिस पर चाहे फतवा दे सकता, जिस पर चाहे हुक्म लगा सकता है। व अन्न लिमुक़ल्लिदिही हीन इज़िन, और उस मौके पर उसके मुक़ल्लिद के लिए भी जायज होगा अल हुक्म बिअहदिल क़ौलैन इजमाअन, दोनों कौलों में से किसी भी एक कौल पर फैसला करना बिल इजमा जायज होगा। ये कब है? जब मुज्तहिद क्या के सामने दलाइल मुतारिज, तब से है ये।
جب دلائل متعارض ہوں اور ترجیح سے عاجز ہو تب یہ حکم ہے، اور اگر دلائل متعارض نہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں مجتہد کیا کرے گا؟ راجح قول ہی پر فتویٰ دے گا۔ خلاصہ یہ نکل کر آیا کہ مجتہد کے بارے میں امام قرافی نے جو بات لکھی ہے اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ مجتہد کے سامنے جب قول موجود ہے، اگر اس میں راجح قول کے دلائل اس کو صحیح معلوم ہوتے ہیں، مرجوح کے دلائل مرجوح معلوم ہوتے ہیں، کمزور معلوم ہوتے ہیں، تو پھر مجتہد مفتی، مجتہد قاضی، مجتہد عمل کرنے والا خود بھی ان دونوں میں سے راجح پر عمل کرے گا، فتویٰ دے گا۔ اور اگر دونوں دلائل برابر نظر آتے ہیں، دونوں دلائل متعارض ہیں، ترجیح بھی نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ دونوں قولوں میں سے جس کو چاہے اختیار بھی کر سکتا ہے اور اس کا مقلد بھی جس کو چاہے اختیار کر سکتا ہے، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ تو اب دو عبارتیں ہو گئی آپ کے سامنے، ایک عبارت ہو گئی محقق ابن حجر والی، اور دوسری عبارت ہو گئی آپ کے سامنے امام قرافی والی، کہ ان لوگوں نے سب نے کہا ہے کہ راجح قول پر فتویٰ دینا ضروری ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مجتہد کے بارے میں تھوڑی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ دلائل متعارض ہو تو کیا کرے گا، متعارض نہ ہو تو کیا کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات بالکل واضح ہے۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، تیسری عبارت دیکھیے، تیسری عبارت دیکھیے۔ میں نے کیا بتایا تھا کہ علامہ شامی کا خاص طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر کئی کئی عبارتیں نقل کرتے ہیں۔ ایک عبارت انہوں نے فتاوی کبریٰ کے حوالے سے نقل کی، دوسری عبارت انہوں نے امام قرافی کے حوالے سے نقل کی۔ اب تیسری عبارت دیکھیے، وقال الامام المحقق العلامة قاسم بن قطلبغہ فی اول کتابہ تصحیح القدور انی رأیت من عمل فی مذہب ائمتنا بالتشہی حتی سمعت من لفظ بعض القضاة هل ثم حجر فقلت نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع۔ یہ تیسری عبارت پیش کر رہے ہیں، اور امام محقق علامہ قاسم ابن قطلبغہ نے فرمایا، کہاں فرمایا ہے؟ فی اولی کتاب ہی، اپنے کتاب کے شروع میں۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تصحیح القدوری۔ تو علامہ قاسم ابن قطلبغہ نے اپنی کتاب تصحیح القدوری کے شروع میں فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ انی رأیت من عمل فی مذہب ائمتنا بالتشہی، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی اس دنیا میں دیکھا ہے جو ہمارے ائمہ کے مسلک میں منمانی عمل کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ہمارے ائمہ کے مسلک میں، ہمارے ائمہ کے مذہب میں بالتشہی منمانی عمل کرتے ہیں، جب چاہا اس پر عمل کر لیا، جب چاہا اس پر عمل کر لیا، جب چاہا راجح پر عمل کر لیا، جب چاہا مرجوح پر عمل کر لیا۔ ایسے لوگوں بھی ہم نے دیکھا ہے۔ حتی سمعت من لفظ بعض القضاة، یہاں تک کہ میں نے بعض قاضیوں کا یہ جملہ بھی سنا ہے۔ کیا جملہ سنا ہے؟ حل ثم حجر، کیا اس پہ کوئی پابندی بھی ہے کیا؟ حل ثم حجر، کیا یہاں پر کوئی پابندی بھی ہے؟ یعنی اس طرح عمل کرنے میں کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ ہے؟ فقلت، تو جب میں نے ان قاضیوں کی اس طرح کی بات سنی کہ اس کو ممنوع ہی نہیں سمجھتے ہیں، کہتے اس میں کوئی پابندی کی بات ہی نہیں ہے، سب امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے، اس پہ عمل کر لو، یہ بھی امام ابو حنیفہ کا قول ہے، وہ بھی امام ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ بھی مسلک حنفی کا قول ہے، یہ بھی مسلک حنفی کا قول ہے، اس پہ عمل کر لو، اس میں کیا بات ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا نعم، ہاں حرج ہے اس کے اندر۔ کیا حرج ہے؟ اتباع الہوى حرام، منمانی کرنا حرام ہے۔ اتباع الہوى حرام، دین کے معاملے میں منمانی کرنا، عمل کرنے کے معاملے میں منمانی کرنا، خواہش نفس کی پیروی کرنا حرام، یہ حرام ہے۔ والمرجوح فی مقابلۃ الراجح بمنزلۃ العدم، اور مرجوح قول راجح قول کے مقابلے میں کس درجے میں ہوتا ہے؟ بولیے، بمنزلۃ العدم، نہ ہونے کے درجے میں ہوتا ہے، عدم کے درجے میں ہوتا ہے، گویا کہ مرجوح راجح کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ والترجیح بغیر مرجح فی المتقابلات ممنوع، اور
کسی مرجح کے بغیر اختلافی مسائل میں ترجیح دینا یہ بھی ممنوع ہے. والترجیح بغیر مرجح، بغیر کسی مرجح کے، بغیر کسی ترجیحی پہلو کے ترجیح دینا فی المتقابلاتی مختلف فی مسائل میں ممنوع، یہ بھی ممنوع ہے. تو قاسم ابن قتلبغہ کی بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ قاسم ابن قتلبغہ کی بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ ان کی بات کا بھی خلاصہ یہی نکلا کہ راجح کے مقابلے میں مرجوح کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. جب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو اس پر عمل کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہوگا، جائز اور درست نہیں ہوگا. کیا خیال؟ تو تینوں عبارتوں سے ایک ہی بات معلوم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ علامہ شامی کا مدعا تینوں عبارتوں سے واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہا ہے؟ محقق ابن حجر کی فتاوی کبریٰ سے وہی بات معلوم ہوتی ہے، ابن علامہ قرافی سے بھی وہی بات معلوم ہوتی ہے، قاسم ابن قتلبغہ کی اس بات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. یہاں پر جو کتاب لکھا تصحیح القدوری، اس کا نام کیا؟ اس کا نام ہے التصحیح والترجیح علی مختصر القدوری. تصحیح القدوری کا پورا نام کیا ہے؟ التصحیح والترجیح علی مختصر القدوری. التصحیح والترجیح علی مختصر القدوری. حجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ممانعت ہے، پابندی ہے. حجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ممانعت، پابندی. لکھ لیجئے، حجر کا معنی ممانعت، پابندی. متقابلات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ متقابلات وہ مختلف فی اقوال جن کے دلائل متعارض ہوں. متقابلات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مختلف فی اقوال جن کے دلائل متعارض ہوں. وہ مختلف فی اقوال جن کے دلائل متعارض ہوں، ان کو متقابلات کہتے ہیں. والترجیح بغیر مرجح، مرجح ترجیح دینے والی چیز، ترجیحی پہلو، کوئی دلیل، کوئی بینہ، کوئی اضافی اس کے اندر خصوصیت. سمجھ رہے ہیں؟ والترجیح بغیر مرجح، اور بغیر کسی مرجح کے، بغیر کسی ترجیحی پہلو کے ترجیح دینا فی المتقابلات اختلافی مسائل میں ممنوع، یہ بھی ممنوع ہے. تین عبارتیں آپ کے سامنے آ گئی. چوتھی عبارت دیکھیے، وقال فی کتاب الاصول للیعمری، علامہ یعمری کی کتاب الاصول میں فرمایا ہے. ابھی کتاب الاصول کیا ہے، یعمری کیا، بعد بتاتا ہوں. کیا فرمایا ہے؟ من لم یطلع علی المشہور من الروایتین او القولین، جو شخص مطلع نہ ہو، جو شخص جانتا ہی نہ ہو، علی المشہور، مشہور قول کو، من الروایتین، دو روایتوں میں سے، او القولین، یا دو قولوں میں سے. جو شخص دو قولوں یا دو روایتوں میں سے مشہور قول کو جانتا ہی نہ ہو، فَلَيْسَ لَهُ التَّشَحِّي وَالْحُكْمُ مَا شَاءَ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي التَّرْجِيحِ، تو اس کے لیے منمانی طور پر اور منمانی کرنا اور ان دونوں قولوں میں سے جس کو چاہے اس پر فیصلہ کرنا بغیر ترجیح کو دیکھے ہوئے جائز نہیں ہے. ترجیح میں غور و فکر کیے بغیر، ترجیح کو دیکھے بغیر جس پر چاہے اس پر فیصلہ کر دے اور منمانی کرے، یہ جائز نہیں ہے. تو یعمری کی کتاب الاصول سے بھی وہی بات معلوم ہوتی کہ نہیں معلوم ہوتی ہے کہ ترجیح کو دیکھنا ضروری ہے، بغیر ترجیح کے کسی قول پر عمل کر لینا جائز نہیں ہوگا. ترجیح کو دیکھنا اور راجح پر عمل کرنا ضروری ہے. تو چار عبارتیں ہو گئیں، چاروں عبارتوں سے ایک ہی مدعا ثابت ہو رہا ہے کہ اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علما، کہ راجح قول کی اتباع کرنا واجب ہے، راجح اور مرجوح کو جاننا ضروری ہے. راجح مرجوح جانے بغیر اندھیرے طور پر اندھے بن کر کسی بھی قول پر عمل کر لینا، فتویٰ دینا، یہ درست نہیں ہوگا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی مشائخ؟ جی
अच्छा, अब देखिए क्या कहते हैं साहब। अब इसमें किताबुल उसूल का जो लफ्ज आया है, देखिए लिख लीजिए इसको, किताबुल उसूल और उसूलुल अक़ज़िया। अभी आगे इसका नाम उसूलुल अक़ज़िया भी आएगा, इसी किताब का नाम आ गया उसूलुल अक़ज़िया आएगा, इसलिए अभी यहीं पर हल कर लीजिए इसको। किताबुल उसूल और उसूलुल अक़ज़िया, दरअसल ये शॉर्ट नाम है। क्या है? ये शॉर्ट नाम है। इसका पूरा नाम तबसिरतुल हुक्काम फी उसूलिल अक़ज़ियती व मनाहिजिल अहकाम है। तबसिरतुल हुक्काम फी उसूलिल अक़ज़िया व मनाहिजिल अहकाम। तबसिरतुल हुक्काम फी उसूलिल अक़ज़िया व मनाहिजिल अहकाम। इसी किताब को मुसन्निफ ने कहीं किताबुल उसूल के नाम से याद किया है, इसी किताब को कहीं पर उसूल अक़ज़िया के नाम से याद किया है, और इसी को कहीं कज़ा फी तबसिरतुल हुक्काम याद किया है। एक मियाँ के तीन नाम, फजले, फजलू, फजलुर रहमान, वही वाला मामला है कि चाहे इस किताब में उसूल अक़ज़िया की ताबीर इस्तेमाल हो, चाहे किताबुल उसूल बोलें, चाहे तबसरतुल हुक्काम बोलें, मुराद यही एक किताब होती है। इसका पूरा नाम तबसरतुल हुक्काम फी उसूल अक़ज़िया व मनाहिजिल अहकाम है। समझ रहे हैं? तो चूंकि इसमें उसूल की बात आई है, इसलिए किताब उसूल अक़ज़िया को देखते हुए किताबुल उसूल बोल दिया यहाँ पर। कहीं पर उसूल अक़ज़िया बोला, इसलिए कि उसूल अक़ज़िया इसके नाम के अंदर शामिल ही है। तो बहरहाल किताब एक ही है। मुसन्निफ का नाम क्या है? अल्लामा इब्न फ़रहून अल-यामुरी। अल्लामा इब्न फ़रहून अल-यामुरी, मुतवफ़्फ़ा 799, मुतवफ़्फ़ा 799, इब्न फ़रहून अल-यामुरी अल-मालिकी, मुतवफ़्फ़ा 799। किताबुल उसूल, उसूलुल अक़ज़िया, किताब का नाम क्या असल? तबसिरतुल हुक्काम फी उसूलिल अक़ज़ियती व मनाहिजिल अहकाम। मनहज की जमा मनाहिज है। तो बात समझ में आई? तो अल्लामा इब्न फ़रहून मालिकी ने किताबुल उसूल के अंदर लिखा है कि जो शख्स मशहूर कौल पर मुत्तला ना हो दो कौलों में से या दो रिवायतों में से, तो उसको मनमानी करना और दोनों कौलों में जिस पर जैसा फैसला कर देना तरजीह को देखे बगैर दुरुस्त, जायज़ और दुरुस्त नहीं है। जी। वक़ाल अल इमाम अबू अम्र फी आदाबिल मुफ्ती, इअलम अन्न मन यक्तफी बिअन यकून फतवाहु औ अमलुहु मुवाफ़िक़न लिक़ौलिन औ वजहिन फ़िल मसअला व यअमलु बिमा शाअ मिनल अक़वालि वल वुजूह मिन ग़ैरि नज़रिन फ़ित तरजीह फ़क़द जहिला व ख़रक़ल इज्मा। एक चौथी बार पांचवी इबारत देखिए। और इमाम अबू अम्र ने आदाबुल मुफ्ती में बयान फरमाया है। इमाम अबू अम्र से मुराद क्या है? इमाम अबू अम्र से मुराद इब्न सलाह ही हैं। समझ रहे? इससे पहले मैंने लिखा ना इब्न इब्न सलाह का नाम अबू अम्र इब्न सलाह, तो अबू अम्र से मुराद इब्न सलाह हैं। आदाबुल मुफ्ती से मुराद उनकी किताब है अदबुल मुफ्ती वल मुस्तफ्ती। इब्न सलाह की किताब का नाम क्या है? अदबुल मुफ्ती वल मुस्तफ्ती। मुसन्निफ ने यहाँ पर किताब का नाम जिक्र करने के वजह से मौजू लिख दिया है कि आदाब मुफ्ती पर जो नहीं किताब उसमें लिखा है। तो इब्न सलाह की किताब का नाम क्या है? अदबुल मुफ्ती वल मुस्तफ्ती। तो अब तर्जुमा ये करिए कि इमाम इब्न सलाह ने अपनी किताब अदबुल मुफ्ती वल मुस्तफ्ती में फरमाया है। क्या फरमाया है? जान लीजिए कि जो शख्स ये काफी समझता हो, मैं यक्तफी, जो ये काफी समझता हो, बिअन यकून फतवा हो, कि उसका फतवा या उसका अमल किसी एक कौल के मुताबिक हो जाए या मसले में किसी एक वजह के मुताबिक हो जाए। वजह की तफसीर में भी लिखा चुका हूँ कि मुराद कौल ही होता है, लेकिन इमाम शाफी क्या होता है। तो जो शख्स ये काफी समझता हो कि उसका फतवा या उसका अमल किसी एक कौल के मुवाफिक हो जाए या मसले की किसी एक वजह के मुवाफिक हो जाए, और वो अक़वाल व वजूह में से जिस पर चाहे अमल कर ले, तरजीह को देखे बगैर, फ़क़द जहिला, तो ऐसा शख्स अल्लामा वक्त है। फ़क़द जहिला, तो ऐसा शख्स अल्लामा वक्त है, मिर्जा इंजीनियर अली मिर्जा है। वह खरकल इजमा, और ऐसा शख्स इजमा को फाड़ने वाला है।
سمجھ رہے ہیں؟ فقط جہیلا، تو ایسا سخت جاہل و ناخواندہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ خرق الاجماع، اور اجماع کو پھاڑ دینے والا، اجماع کی خلاف ورزی کرنے والا۔ اب یہ سب باتیں ابن صلاح اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، امام قرافی اتنے بڑے کہتے ہیں فقیہ گزرے ہیں، ان لوگوں کی باتیں، ابن فرحون مالکی اتنے پائے کے امام ہیں، ان لوگوں کی باتیں انجینئر مرزا نے کبھی پڑھی نہیں، تو اس کو کیا پتا کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، فقہ کیا ہے، اصول کیا ہے۔ اب وہ اردو کی کتاب پڑھتا ہے، اردو کیا انگریزی اور ہندی میں کتاب پڑھتا ہے، اور یہ ساری کتابیں عربی میں ہیں، تو بیچارہ کہاں پڑھ پائے گا سب کتابیں؟ تو جب اس کو پتہ ہی نہیں اصول کیا ہے، تو جو چاہے کہ وہ علامہ وقت بنا ہوا فقط جہیلا، تو ایسا شخص علامہ وقت ہے، وہ خرق الاجماع، اور اجماع کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ اچھا تعجب کی بات تو یہ کہ اتنے بڑے جاہل شخص کو لوگ محقق مان رہے ہیں۔ قیامت تو یہ ہے، قیامت تو یہ ہے کہ اتنے بڑے جاہل شخص کو لوگ محقق کہہ رہے ہیں، افسوس۔ تو یہ ہو گئی بات ابن صلاح کی بات ہوئی۔ ابن صلاح نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی ایک قول کے موافق ہمارا عمل ہو جائے، ہمارا فتویٰ ہو جائے، اور جس قول کو چاہو لے لو، اختیار کر لو، تو اور ترجیح کو دیکھو نہیں، تو ایسا شخص کیا ہے؟ فقط جہیلا، ایسا شخص ناخواندہ ہے، جاہل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا و دین سے بے خبر شخص ہے، اجماع کے خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ وہ حقل باجی، اور امام باجی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ذرا سماعت فرما لیجئے، ان کے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے ایسے ہی۔ وہ حقل باجی، امام باجی کا ایک واقعہ یہ ہے، نے بیان کیا انہوں نے اپنا واقعہ، انہو وقعت لہو واقعۃ، کہ ان کو ایک مسئلہ پیش آ گیا، فافتوا فیہا بما یضرہ، تو اس زمانے کے مفتیوں نے اس میں ایسا فتویٰ دیا جس سے علامہ باجی کو نقصان ہو رہا تھا، ان کو مضرت ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ فلما سألہم، تو علامہ باجی نے اپنے زمانے کے مفتیوں سے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا ان سے جا کر پوچھا کہ اس مسئلے کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ مسئلہ بتایا ہے؟ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا ما علمنا انہا لک، ارے حضور ہم کو تو پتہ نہیں تھا کہ مسئلہ آپ کا ہے، ما علمنا انہا لک، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جناب والا آپ کا مسئلہ ہے، ہم تو سمجھ رہے کسی جاہل آدمی کا، کسی عام آدمی کا ہو تو مسئلہ بتا دیا تھا ہم لوگوں نے۔ وَأَفْتَوْهُ بِالرِّوَایَةِ الْأُخْرَى الَّتِي تُوَافِقُ قَصْدَهُ، اور ان لوگوں نے دوسری روایت کے مطابق فتویٰ دے دیا جو علامہ باجی کے مطلب کے موافق تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ فوراً مسئلے کو چینج کر دیا، مثلاً کیا ہے، فوراً مسئلے کو بدل ہی دیا، کہا یہ آپ کا مسئلہ پہلے بتانا چاہیے تھا، آپ کے لیے تو شریعت بدلنے کو تیار ہے، یہ تو ایک دم مسئلے کی بات ہے۔ قال الباجی، امام باجی فرماتے ہیں وَهَذَا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، مسلمانوں کے درمیان، ان مسلمانوں کے درمیان، مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ، جن کا کچھ شمار ہو سکتا ہے، جن کی کچھ اہمیت ہو سکتی ہے، مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ، جن کی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے، ان مسلمانوں کے درمیان تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انہ لا یجوز، کہ اس طرح کی حرکت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، کہ چہرہ دیکھ دیکھ کے، منہ دیکھ دیکھ کے فتویٰ دیا جائے، شخصیت دیکھ دیکھ کے فتویٰ دیا جائے، جو قول راجح ہے راجح پر فتویٰ دیں گے، چاہے آپ علامہ ہو چاہے علامہ ہو، اور جو قول مرجوح ہے، جو قول ضعیف ہے، اس پر فتویٰ نہیں دیں گے، چاہے جتنا غریب آدمی ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس طریقے سے لا یجوز، انہ لا یجوز، اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے۔ قال فی اصول الاقضیہ، اصول اقضیہ کے اندر فرمایا، بتائیے اصول اقضیہ سے کون سی کتاب مراد ہے؟ ابھی میں نے لکھا ہے اصول اقضیہ سے کون سی کتاب مراد ہے؟ وہی اوپر والی تبصرۃ الحکام مراد ہے۔ اصول اقضیہ میں فرمایا ولا فرق بین المفتی والحاکم، مفتی اور حاکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، الا ان المفتی مخبر بالحکم، مگر مفتی کیا ہوتا ہے؟ وہ حکم کے بارے میں بتانے والا ہوتا ہے، والقاضی ملزم بالحکم، اور قاضی اس کو لازم کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیے مفتی کا کام صرف مسئلہ بتا دینا ہے، آپ سے پوچھنے کے لیے کوئی آیا کہ بھائی ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم دو بھائی ایک بہن ہے، کتنی میراث ملے گی؟ وہ کہے گا کہ آپ ذکری مثل حظ الانثیین کے تحت دو حصہ آپ لوگوں کا ہوگا، حصہ بہنوں کا ہوگا، مسئلہ بتا دیا، اپنے گھر میں جا کے خوش رہو، بانٹو تو ٹھیک، نہ بانٹو تو ٹھیک، کسی کو حصہ دو تو ٹھیک، نہ دو تو ٹھیک، مفتی کا کام ختم ہو گیا۔ ان المفتی مخبر بالحکم، مفتی کا کام خالی بتانا ہے۔ لیکن قاضی کے پاس گئے تو قاضی صرف بتائے گا نہیں، قاضی باقاعدہ حصہ تقسیم کروا دے گا،
اور کہے گا یہ بہنوں کو تم حصہ دو جا کے، والقاضی ملزم بالحکم، قاضی حکم کو لازم کر دے گا، کہے گا ایسا کرنا ضروری ہے، تم لوگ کرو جا کے فوراً تقسیم کرو۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر تو مفتی اور قاضی میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مفتی کا کام مسئلے کو بتانا ہوتا ہے اور قاضی کا کام مسئلے کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ والقاضی ملزم بالحکم، اور قاضی حکم کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔ اتنی بات لکھنے کے بعد علامہ یامری نے کیا لکھا ہے، ثم نقل بعدہ، پھر اس کے بعد لکھا وَأَمَّا الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِمَا هُوَ مَرْجُوحٌ فَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ۔ وَأَمَّا الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا، جہاں تک فیصلہ کرنے کی بات ہے اور فتویٰ دینے کی بات ہے، اس قول پر جو مرجوح ہو، فَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ، تو اجماع کے خلاف ہے یہ۔ تو وہی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ علامہ شامی نے جو شروع میں اپنی بات لکھی تھی، یہ سب اس کی تائید ہو رہی کہ نہیں ہو رہی عبارتوں سے بھائی؟ ان تمام عبارتوں سے ان کی تائید ہو رہی ہے۔ تو کیا فرمایا، اما الحکم الفتیہ، فیصلہ کرنا اور فتویٰ دینا اس قول پر جو مرجوح ہو، اجماع کے خلاف ہے۔ وَسَيَأْتِي مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ تَرْجِيحٌ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، البتہ ابھی آگے یہ بات آئے گی جب دونوں قولوں میں سے کسی کی ترجیح ہی موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ وَقَوْلِي عَنْ أَهْلِهِ، اور میرا قول عن اہلہ، بتائیے عن اہلہ کا قول کہاں پہ آیا تھا؟ عن اہلہ کا قول کہاں پہ آیا تھا، کسی کو ذہن میں ہے؟ وقولی، اور میرا قول عن اہلہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ای اہل ترجیح سے ترجیح، ہاں شعر کے اندر آیا تھا، جی جی، عن اہلہ قد علما، شعر میں آیا تھا۔ یہاں سے علامہ شامی کی بات دوبارہ پھر شروع ہو رہی ہے، یہاں سے علامہ شامی کی بات پھر شروع ہو رہی ہے۔ وقولی، اور میرے شعر میں جو میں نے کہا تھا عن اہلہ جو کا جو لفظ استعمال کیا تھا، اس سے مراد اہل ترجیح ہیں۔ اشارۃ انہ لا یکتفی بترجیح ای عالم کان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہر آدمی کی ترجیح کافی نہیں ہے، کہ جو چاہے اندھا لنگڑا آدمی ترجیح کرنا شروع کر دے کہ میرے نزدیک یہ راجح ہے، میں اس کو راجح سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے۔ ارے بابا، تمہاری رائے تمہارے راجح کا نزدیک کیا ہوتا ہے؟ تم اس پائے کہ ہو بھی کہ نہیں ہو اہل ترجیح میں سے۔ اگر آدمی اہل ترجیح میں سے ہوگا تو اس کی ترجیح کا اعتبار ہوگا، ایسے اہل ترجیح میں سے نہیں ہوگا تو بھینس چرانے کے لیے جائے گا، اس کی بات کو اعتبار ہی نہیں ہے۔ اشارۃ الی انہ لا یکتفی بترجیح ای عالم کان، اس میں یہ اشارہ ہے کہ ہر عالم کے، ہر غیر نتسو خیرے کے ترجیح کا اعتبار نہیں ہے، اس کی ترجیح کافی نہیں ہے۔ تو بھیا کس کی ترجیح کافی ہوگی؟ اہل ترجیح کی کافی ہوگی۔ اہل ترجیح کون ہوں گے؟ اہل ترجیح کون ہوں گے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ فقد قال العلامة شمس الدین محمد بن سلیمان الشہیر بن کمال باشا، چنانچہ علامہ شمس الدین محمد بن سلیمان جو ابن کمال پاشا کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے اپنے بعض رسالوں میں یہ بات لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ لا بد للمفتی المقلد ان يعلم حال من يفتي بقوله۔ اچھا، جو جس رسالے میں بات لی، اس رسالے کا کیا نام ہے؟ اس رسالے کا نام ہے رسالۃ وقف البنات، لکھ لیجیے اپنی کاپی میں۔ بعض رسائلی میں اس رسالے کا نام کیا ہے؟ اس رسالے کا نام ہے رسالۃ وقف البنات، کہ لڑکیوں کے نام اگر کچھ کوئی چیز وقف کی ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس موضوع پر ان کا رسالہ، اس میں بات لکھی انہوں نے۔ کیا لکھا ہے؟ لا بد للمفتی المقلد، مفتی مقلد کے لیے ضروری ہے ان یعلم حال من یفتی بقولہ، کہ وہ اس شخص کے حالات سے واقف ہو جس کے قول پر وہ فتویٰ دے رہا ہے، جس کے قول پر فتویٰ دے رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ اگر آپ مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی کے قول پر فتویٰ دیتے تو ان کے علمی حال سے واقف ہوں، اگر تقی عثمانی صاحب کے قول پر فتویٰ دیتے تو ان کے علمی مقام سے آپ واقف ہو۔ اور ان کے حال سے واقف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا نَعْنِي بِذَلِكَ مَعْرِفَتَهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَنِسْبَتِهِ إِلَى بَلَدٍ مِّنَ الْبِلَادِ، اس کے حال سے واقف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب والا اس کے نام سے واقف ہوں، اس کے نام و نسب سے واقف ہوں، اور کس شہر کا رہنے والا ہے وہاں سے واقف ہوں۔ اذ لا يسمن ذلك ولا يغني، کیونکہ اس سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ صرف نام جان لینے سے، نسب و نسبت جان لینے سے کوئی فائدہ نہیں کہ دارالعلوم کا فارغ ہے، دارالعلوم کا پڑھا ہوا ہے، دیوبند کا پڑھا ہوا ہے، ندوے کا پڑھا ہوا ہے، بازار کا پڑھا ہوا ہے، یہ نہیں۔ بل معرفته فی الروایا،
बल्कि रिवायत में उसका मकाम और मर्तबा क्या ये जानना जरूरी है। वह दरजतहु फिद दिराया, और फ़िक़्ह फतावा में मसाइल को दरियाफ्त करने में, इस्तिंबात करने में उसका मकाम किस कदर बुलंद है ये जानना जरूरी है। वह तबक़तहु मिन तबक़ातिल फ़ुक़हा, और फ़ुक़हा के किस तबके से उसका ताल्लुक़ है ये जानना जरूरी है। लियकून अला बसीरतिन वाफ़ियतिन फ़ित तमीज़ बैनल क़ाइलिल मुतख़ालिफ़ैन, ताकि आदमी को मुकम्मल बसीरत हासिल हो दो मुख्तलिफ कौलों को इख्तियार करने वालों के दरमियान तमीज़ करने में, कि अगर एक की राय ये है वो भी बड़ा आलिम है और दूसरे की राय वो भी बड़ा आलिम है, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा ऊंचा मकाम किसका है उसको तमीज़ करेगा आदमी, फिर उसके कौल इख्तियार करेगा। व कुदरतिन काफ़ियतिन फित तरजीह बैनल क़ौलैन मुतआरिज़ैन, और जो मुतआरिज़ कौलों के दरमियान तरजीह करने में उसको पूरा मलका हासिल हो। अब ये तबक़ात फ़ुक़हा क्या क्या हैं और उनकी तफसील क्या है, वो 7 तबक़ात इंशाअल्लाह कल के दर्स में आएंगे। बहरहाल जिसके कौल पर आप फतवा दे रहे हैं उसके हालात से वाकिफ होना जरूरी है, और हालात से वाकिफियत का मतलब ये है कि फ़क़ाहत में उसका मकाम कितना ऊंचा है, नकल रिवायत में उसकी हैसियत क्या है, और फ़क़हा के किन तबक़ात से उसका ताल्लुक़ है, इस बात को जानना ज़रूरी है। उसके बाद आप उस पर फतवा दे सकते हैं, और यह इस तबक़ात फ़क़हा के बाद इंशाअल्लाह बाद वाले दर्स में आएगी। तो यहाँ तक जितनी बातें आई तमाम बातों का खुलासा ये निकल कर आया कि मुफ्ती और आमिल और काजी के लिए ज़रूरी है कि राजिह कौल पर फतवा दे, मरजूह कौल पर फतवा ना दे। इससे मुतालिक अल्लामा शामी ने 5-6 मिल किताबों से मिसालें पेश की हैं। इब्ने हजर मक्की की बात पेश की है, और इमाम नववी की बात पेश की है, और अल्लामा यामुरी की बात, इब्ने फरहुल मालिकी की बात पेश की है, और कराफी की बात पेश की, सुलेमान बाजी की बात पेश की है, इब्ने सलाह की बात पेश की है, और मोहम्मद बिन सुलेमान इब्ने कमाल पाशा की बात पेश की है। काफ़ी बातें पेश कर दी हैं, जिनसे बात मालूम होती है कि ये बात मुत्तफ़क़ अलैह है कि राजिह कौल पर फतवा दिया जाएगा, मरजूह पर फतवा नहीं दिया जाएगा। बात रही कि तबक़ाए फ़ुक़हा क्या है, इसकी तफसील आगे आ रही। और एक बात अभी शेर के अंदर बाकी रह गई थी, औकाना ज़ाहिर रिवाया, कि वो ज़ाहिर रिवाया हो, इसकी तफसील भी बाद में आएगी। आज के दर्स में जो पहला शेर आपने पढ़ा था कि वालम, ये जानना ज़रूरी है कि तरजीह, अहले तरजीह से जिस कौल की तरजीह हो गई है उसको इख्तियार करना पड़ेगा, उसकी इत्तिबा ज़रूरी होगी। उसकी वजाहत आपके सामने हुई है। उम्मीद है कि आप हज़रात इंशाअल्लाह इसको समझ गए होंगे।